بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے زکوٰۃ کے موضوع پہ گفتگو کرنی ہے۔ زکوٰۃ جو اسلام کے 5 ارکان ہیں ان میں سے تیسرا رکن ہے۔ پہلا کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ، پانچواں حج۔ لیکن زکوٰۃ جو ہے یہ انتہائی اہم ترین رکن ہے۔ یہ بنیادی طور پر صاحب نصاب آدمی پر عائد ہونے والی وہ رقم ہے جو وہ سال میں ایک بار اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے حکم کی بجا آوری کے طور پر دیتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے اور اس کی فرضیت قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیات ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ زکوٰۃ دینا بہت ضروری ہے۔ تقریباً جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، یعنی نماز، زکوٰۃ، اور پھر بعض جگہوں پہ انڈیپینڈنٹلی بھی زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ میں صرف 2 حوالے دے کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت کا حکم آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز قائم کرو ہے، وہ قائم کرنے کا وہ مطلب یہی ہے کہ نماز پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً کہ ان کے اموال میں سے صدقہ لو، وصول کرو۔ میں نے جان بوجھ کے یہ 2 آیات کے جو حصے ہیں ان کا انتخاب کیا ہے، پوری آیات کی یہاں ضرورت نہیں تھی۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، وہ مومنین کو مخاطب کر کے ذکر کیا ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اور یہ جو دوسرا حوالہ میں نے دیا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ ان کے اموال میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کریں۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صدقہ۔ یہاں پہ ایک بڑا اہم نقطہ سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز اور دیگر عبادات سے زکوٰۃ کی کیا انفرادیت ہے۔ زکوٰۃ یقینی طور پر یہ مالی عبادت ہے، دیگر عبادات وہ بدنی عبادات ہیں۔ نماز ہے تو انسان نے فزیکلی اپنے بدن سے اسے ادا کرنا ہے، زبان سے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد رکوع اور سجود کرنے ہیں۔ روزہ ہے تو وہ انسانی جسم نے وہ پورا دن برداشت کرنا ہے، بھوک اور پیاس۔ حج ہے تو اس کی مشقت، دوڑ دھوپ وہ انسان نے خود برداشت کرنی ہے۔ لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ انسان کے جسم سے تعلق نہیں رکھتی، وہ انسان کے مال سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس اعتبار سے زکوٰۃ منفرد ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ باقی ساری عبادات ان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو روزے رکھو، جیسے کہ پہلے لوگوں نے روزے رکھے تھے اس طرح آپ روزے رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ تو یہ یعنی وہاں پہ یہ حکم ہے کہ آپ روزے رکھیں۔ اور حج بھی من استطاع الیہ سبیلا، یعنی جو بھی آدمی استطاعت رکھتا ہو تو وہ حج کرے۔ تو حج کرنا اور روزے رکھنا اور نماز پڑھنا ان سب کا حکم فرد کو ہے، مومنین کو ہے۔ حکومت پر یہ حکم نہیں ہے کہ ان کو نمازیں پڑھاؤ، اگرچہ نماز کا اہتمام حکومت نے کرنا ہے، لیکن ایز سچ آرڈر حکومت کو نہیں دیا گیا۔
روزے یقیناً ان کا اہتمام حکومت نے کرنا ہے، لیکن ایز سچ حکومت کو یہ آرڈر نہیں کیا گیا کہ پکڑو اور ان کو روزے رکھاؤ. نہیں، حج کا انتظام و انصرام اور سہولت مہیا کرنا اور لوگوں کو سیکیورٹی دینا یہ اسلامی حکومت کا کام ہے، لیکن اس کے باوجود زکوٰۃ کی طرح حکم نہیں آیا. جبکہ زکوٰۃ کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے اموال میں سے صدقہ وصول کریں، تو گویا حکومت کے لیے، اسلامی حکومت کے لیے زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا یہ واجب ہے، یہ مشورہ نہیں ہے، یہ واجب ہے کہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرے، زکوٰۃ کلیکٹ کرے، اور پھر جو انڈیویجول ہے اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا لازمی ہے. انڈیویجول انکار نہیں کر سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انڈیویجول زکوٰۃ کے وجوب کا انکار کر دے، وہ کہے کہ نہیں جی زکوٰۃ ہے ہی کوئی نہیں، ہم مانتے ہی نہیں زکوٰۃ کو. جو آدمی یہ کہہ دے وہ کافر ہو جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ تھے، اسلام کے پہلے خلیفہ تھے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور سربراہ تھے، ان کے دور میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے کا انکار کیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد فرمایا. آج کل کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے آپریشن فرمایا. تو ان آدمیوں نے جب تک کہ توبہ نہیں کی، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد فرمایا، ان کو قید کیا، ان کی گردنیں اتاریں اور اپنے مسلمان سپاہیوں کی، صحابہ اکرام کی قربانیاں دیں زکوٰۃ کے نظام کے قیام کے لیے. ہسٹری میں اگر جائیں تو زکوٰۃ کا حکم تو مکہ شریف میں ہی نازل ہو گیا تھا، لیکن مکہ شریف میں نصاب زکوٰۃ کا بھی ذکر نہیں تھا اور مقدار زکوٰۃ کا بھی ذکر نہیں تھا. لیکن مدینہ شریف میں جب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دوسری سنہ ہجری میں زکوٰۃ کا حکم آیا، اور پھر 8ویں سنہ ہجری میں تمام زکوٰۃ کے جو احکام تھے وہ مکمل ہو گئے اور پورا نظام زکوٰۃ وہ قائم ہو گیا. زکوٰۃ اپنی پوری قوت کے ساتھ، اپنی پوری پوٹینشل کے ساتھ وہ نافذ ہو گئی تھی، اور زکوٰۃ کی برکات جو ہیں وہ اسلامی معاشرے میں آنا شروع ہو گئی تھی. تو یہ ہے بنیادی طور چھوٹی سی زکوٰۃ کا تعارف. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دینا ہوتی ہے. پہلے یہ بتا دوں کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، لیکن سستی کی وجہ سے زکوٰۃ دیتا نہیں، یا کنجوسی کی وجہ سے زکوٰۃ دیتا نہیں، یا حکومتوں نے ٹیکس اتنے لگائے ہوئے ہیں کہ وہ پہلے ہی بیچارہ اس کے سارے پیسے جو اس کی آمدن ہوتی ہے وہ حکومت نے چھوڑ لیتی ہے، تو پھر اس کے پاس اتنے پیسے بچتے نہیں. اگرچہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ سیونگز ہیں، لیکن بہرحال اس کی جو انکم ہے وہ نہیں ہوتی، تو تھوڑی رہ جاتی ہے، تو وہ نہیں زکوٰۃ دیتا. تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ نہیں. کافر انکار کرنے والا ہوگا جو زکوٰۃ نہیں دے پاتا یا نہیں دی. جس طرح کسی نے نماز نہیں پڑھی ایک دن، تو وہ کافر نہیں ہوا، گناہ گار ہوا. اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے، وہ بعد میں نماز پڑھ لے تو نماز ادا ہو جائے گی، قضا کر لے گا. اسی طرح اگر کوئی آدمی لیٹ بھی زکوٰۃ دے دے یا بعد میں زکوٰۃ دے دے تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے. تو کافر تو نہیں ہوتا زکوٰۃ نہ دینے والا، لیکن اگر کوئی آدمی اس کے وجوب سے انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اور اگر اسلامی حکومت موجود ہو اور اسلامی حکومت اعلان کرے اور اسلامی حکومت زکوٰۃ کلیکٹ کرے، تو جو آدمی اسے چکر دے یا نہ ادا کرے تو اسلامی حکومت اس کے خلاف تادیبی کارروائی کر سکتی ہے. اب ہم بتائیں گے کہ زکوٰۃ کا حساب کیسے لگانا چاہیے. بعد میں پھر ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، لیکن پہلے زکوٰۃ کا حساب کرنے کا ایک مختصر طریقہ ہم بتا دیں، کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ تو پتہ ہے زکوٰۃ کہاں لگتی ہے، لیکن حساب کرنے کا طریقہ نہیں. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے جو انسان کے پاس سونا ہو اس کی قیمت لگا لی جائے.
اس کے بعد جو ان کے پاس چاندی ہے کسی بندے کے پاس اس کی قیمت بھی لکھ لی جائے. اس کے بعد جو اس کے پاس نقدی ہے اس کی قیمت بھی لکھ لی جائے. اس کے بعد اگر کسی کے پاس شیئرز ہیں تو ان کی بھی مالیت لکھ لی جائے. اس کے بعد اگر کسی کے پاس کوئی اور ایسا ایسٹ ہے، ایسا اثاثہ ہے جس پہ زکوٰۃ لگنی چاہیے، وہ اس کی بھی مالیت لکھ دی جائے. اس کے بعد اگر اس نے کسی کو کوئی قرض وغیرہ دیا ہوا ہے تو اس کی بھی قیمت جو ہے نا وہ لکھ لی جائے، بشرطے کہ وہ قرض ڈیفینیٹلی واپس آنے والا ہو، ڈوبا ہوا قرض نہ ہو، تو اس کی قیمت بھی لکھ لی جائے. پھر یہ ساری رقوم جمع کی جائیں، یہ ساری قیمتیں جمع کی جائیں. جتنی بھی رقم آئے، جو جواب آئے، اس کو 40 سے تقسیم کر لیں. اگر 40 سے تقسیم کر لیں تو آپ کی زکوٰۃ نکل آئے گی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. وہ جو رقم آئے گی وہ رقم آپ زکوٰۃ کے طور پر دے دیں. کس کو دینا ہے یہ بھی ہم بتائیں گے. سر دست آپ کو یہ پتا چل گیا کہ رقم جو آئی وہ آپ نے کیسے لائی اور کیسے کیلکولیٹ کی. اب یہ دیکھنا ہے کہ سونا صرف اگر کسی کے پاس ہو تو وہ کتنا ہونا چاہیے. وہ 7.5 تولے ہونا چاہیے. 7.5 تولے سونا اگر کسی آدمی کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اگر کسی آدمی کے پاس 7.5 تولے سے زیادہ سونا ہے تو بھی اس پر زکوٰۃ ہے. اگر کسی آدمی کے پاس 7.5 تولے سے سونا کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے پاس اور ایسٹس نہ ہوں. اسی طرح چاندی، تو چاندی جو ہے وہ اگر کسی کی 52.5 تولے ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے. اگر فرض کیا کہ کسی آدمی کے پاس تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی نقدی ہے، تو پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ چاندی کے برابر 52.5 تولے چاندی کے برابر ان کی مالیت بنتی ہے یا نہیں بنتی. اگر بن جائے تو زکوٰۃ دی جائے گی، نہیں بنے تو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. اب ایک اور سوال ہے، اگر پورے 7.5 تولے سونا ہے کسی کے پاس تو پھر یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے خالص سونا، خالص سے مراد ہے جسے ہم 24 کیرٹ کہتے ہیں. پرانے دور کے لوگ کہتے تھے پاسا سونا، یعنی 7.5 تولے پاسا سونا ہے یا 24 کیرٹ کا سونا ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. اگر کسی آدمی کے پاس سونا جو ہے وہ ہے تو اس کا وزن کریں تو 7.5 تولے ہے، زیورات ہیں، لیکن وہ 24 کیرٹ کا نہیں ہے، وہ 21 کیرٹ کا یا 18 کیرٹ کا یا وہ 22 کیرٹ کا ہے، وہ ہے 7.5 تولے. اور اس کے علاوہ اس آدمی کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، کوئی نقدی نہیں ہے. لڑکی ہے، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، اس کے خاوند کے پاس پیسے ہوتے ہیں، اس کی تو ملکیت نہیں ہے، تو اس لڑکی کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 7.5 تو تولے اس کے پاس ہے، لیکن عام طور پہ جس میں جو 22 کیرٹ کا سونا ہوتا ہے اس میں تقریباً 10% یا 12.5% کھوٹ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اصل سونا جو ہے وہ پورا 7.5 تولے نہیں ہے، تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ گناہ نہیں دے گا، وہ گناہ گار نہیں ہوگی، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر اس بچی کے پاس 7.5 تولہ بھی ہے، ساتھ کو 50,000 روپیہ بھی پڑا ہوا ہے، کچھ پرائز بانڈ بھی پڑے ہوئے ہیں، کچھ شیئرز بھی پڑے ہوئے ہیں، تو پھر ساری چیزوں کی مالیت جمع کر کے اس پہ زکوٰۃ عائد ہوگی، زکوٰۃ دینا ہوگی. یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قیمت کون سی لگانی چاہیے. تو قیمت جو ہے جب بھی کسی چیز کی لگائیں وہ تھوک کی لگانی چاہیے. مثلا آپ نے شیئرز کی قیمت لگانی ہے تو شیئرز جس ریٹ پر آپ کا شیئر بک جائے وہ قیمت لگانی چاہیے، اور شیئر کی مارکیٹ پرائس لگانی چاہیے، اس کی فیس ویلیو نہیں. ہو سکتا ہے فیس ویلیو ہو 100 روپیہ، لیکن جس کمپنی کا وہ شیئر ہے اس کمپنی کی کارکردگی بہت اچھی ہو تو مارکیٹ میں وہ شیئر 200 روپے کا بک رہا ہو، تو اب ان شیئرز کی آپ ویلیو 200 کے حساب سے لگائیں گے.
اور ہو سکتا ہے کہ فیس ویلیو 100 روپیہ ہو، لیکن مارکیٹ میں پور پرفارمنس آف دا فیکٹری کی وجہ سے جو اس کے جس فیکٹری کا وہ شیئر ہے اس شیئر کی قیمت مارکیٹ میں کم ہو، تو پھر اس کی جو موجودہ مارکیٹ پرائس ہے اس کے اوپر آپ ویلیو جو ہے وہ ڈٹرمن کریں گے، فیس ویلیو نہیں، کیونکہ اس سے ایک آدمی کا آلریڈی شیئر کا بھی لاس ہو گیا، اوپر سے ہم اسے کہتے ہیں زکوٰۃ بھی آپ اوریجنل کی دو تو اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو یہ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جو موجودہ مارکیٹ پرائس ہوگی، اور اگر دکان کا بکنے والا کریانے کا یا چاول یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو ان کی تھوک کی پرائس لگے گی۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی کہ ہماری جو نقدی ہے اس پر کتنی زکوٰۃ ہے؟ ایک آدمی کے پاس صرف نقدی ہے تو نقدی کا سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ حکومت اناؤنس کرتی ہے ہر سال کہ جی اس دفعہ بینک میں اتنے پیسوں پر ہم زکوٰۃ کاٹیں گے، تو وہ گورنمنٹ نے چاندی کی جو مارکیٹ پرائس ہوتی ہے اس پہ لگائی ہوتی ہے، ورنہ چاندی کی پرائس اس دن کی جس دن آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے اس کی پرائس نکالیں اور 52.5 سے اس کو ضرب دے دیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ اتنے پیسے آپ کے پاس ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ ایک اہم نقطہ یہاں پہ بتا کے پھر آگے چلتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کے پاس پیسے ہیں، 2 لاکھ روپے ہیں، آج آئے ہیں، تو آج اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ آدمی صاحب نصاب کب ہوا تھا۔ ہر آدمی زندگی میں ایک دفعہ یا ایک سے زیادہ دفعہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ ایک دفعہ صاحب نصاب کا مطلب ہے پہلی دفعہ جب وہ صاحب نصاب ہوتا ہے اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی مقدار میں اس کے پاس رقوم آتی ہیں، پیسے آتے ہیں، تو اس دن وہ آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ یا وہ بندہ بکریوں والا ہے اور بکریاں چراگاہ میں چر رہی ہیں، تو اس کے وقت ان کی جو بکریوں کی جو قیمت ہے، تعداد ہے، وہ 40 ہو جاتی ہے۔ تو جب 40 ہو جاتی ہے ان بکریوں کی تعداد، تو پھر وہ آدمی اس دن صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کے پاس گائے ہے اور گائیں اتنی زیادہ ہیں، وہ جنگلوں میں ان کو گھماتا پھراتا ہے، چراتا ہے، تو جس دن وہ 30 ہو جائیں گی اس دن وہ صاحب نصاب ہو جائے گا۔ وَقِسَ لَهَذَا، وہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ یعنی آج اگر فرض کیا 10 شوال ہے تو اگلے سال 10 شوال کو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پہلا سال گویا کہ معاف ہوتا ہے۔ جب آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے تو پہلا سال معاف ہوتا ہے اور 1 سال کے بعد زکوٰۃ جو ہے وہ اس پہ واجب ہو جاتی ہے۔ یہ بات جو ہے ہمیں پکے طور پہ یاد کر لینی چاہیے۔ بعض فیکٹری کمپنیاں ایسی ہیں جو شیئرز پہ منافع دیتی ہیں اور وہ اس پر زکوٰۃ کاٹ لیتی ہیں، تو ایسے شیئرز کا کیا ہوگا؟ ان شیئرز پر پھر بھی زکوٰۃ ہے، کیونکہ منافع کی زکوٰۃ کمپنی نے کاٹی ہے۔ فرض کیا شیئر تھا 1 لاکھ روپے کا، منافع اس کے اوپر آ گیا 1000 روپیہ، اس 1000 روپے میں سے 25 روپے کمپنی نے کاٹ لیے اور 975 روپے مالک کو بھیج دیے، تو مالک کو 975 وصول ہو گیا۔ وہ 975 روپے ایسے ہیں جن پہ زکوٰۃ ادا شدہ ہے، اب ان پر دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ جو 1 لاکھ روپے کا اصل شیئر تھا اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جس فیکٹری کا تھا یا کمپنی کا تھا تو اس کمپنی نے اس کی ویلیو کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ لیکن اگر ایسی گورنمنٹ کا حکم آ جائے تو وہ وہاں سے زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہو، تو پھر اگر اس مالک کو بتایا جائے کہ جی ہم نے شیئر کی بھی ویلیو پر زکوٰۃ کاٹ لی ہے، اس کے پروفٹ پر بھی زکوٰۃ کاٹ لی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس آدمی کو دوبارہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر فرض کیا 1 لاکھ روپے کا شیئر ہے، اس پر زکوٰۃ بھی کمپنی نے نہیں کاٹی، 1000 روپے کا پروفٹ دیا اس پر بھی زکوٰۃ نہیں کاٹی، تو اب 1 لاکھ روپے کے اوپر بھی 2500 روپے اور 1000 روپے پہ 25 روپے، یعنی یہ 2525 روپے اس آدمی نے آج خود زکوٰۃ دینی ہوگی۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں جی جو ہم دکاندار ہیں تو ہماری دکان کی جو پگڑی ہے اس پر ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی یا نہیں؟ پگڑی کے اوپر کیسے زکوٰۃ ہوگی یہ غور سے سنیں۔ پگڑی کسی بھی آدمی کا ایسٹ ہوتا ہے، جو دکاندار ہے اس کا ایسٹ ہوتا ہے، تو اس نے
جو جمع کرائی ہوئی ہے اس کے اوپر اس نے زکوٰۃ دینی ہے. تو ہر سال اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ ہے. فرض کیا کسی آدمی کی پگڑی جو تھی وہ 1 لاکھ روپیہ تھی، تو اس سال اس نے اس پہ زکوٰۃ دینی تھی. 1 لاکھ پہ 2,500 روپیہ اس کی زکوٰۃ تھی، وہ زکوٰۃ ادا کر دیتا. تو اس نے نہیں دی تو کوئی غلطی ہوگی اس سے. 1 سال کے بعد پھر اس کے پاس وہی تھی تو پھر بھی اس کے اوپر اس نے زکوٰۃ دینی تھی. تو اگلے سال پھر اس کی 2,500 روپیہ زکوٰۃ رہ گئی. تو جتنے سال کی اس کی ڈیلے ہو رہی ہے وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا. ایک بات تو یہ ہے، اس کی کوئی تلافی نہیں ہے. اور جب بھی کسی آدمی کو اس بارے میں کوئی شبہ ہو تو کسی بھی مستند عالم دین سے مل کے تو انہیں بتایا کہ جناب یہ میں نے اتنے سال سے دکان رکھی ہوئی ہے، پگڑی میرے پاس جمع تھی، کسی کو دی ہوئی تھی، تو میں اس کے پیسے نہیں لے سکا یا ادا نہیں کر سکا پگڑی کی زکوٰۃ، تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. اس کے بعد کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایڈوانس کرایہ دیا ہوتا ہے. مثلا دکان ہے، اس کا کرایہ ہے 1 لاکھ روپیہ، بہت بڑی دکان ہے، کسی بہت اچھے بڑے پلازے میں ہے، اور وہ 1 سال کی ایڈوانس کرایہ دے دیتا ہے 12 لاکھ روپیہ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 12 لاکھ روپیہ کس نے اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ تو یہ چونکہ جس آدمی نے ادا کر دی ہے اس کے ہاتھ سے یہ رقم نکل گئی ہے، اس نے ادا کر دی ہے، اس کی اب یہ کیش ان ہینڈ نہیں ہے. بھلا اس کے کاغذوں میں ایسٹ بنتا ہوا ہو، بن رہا ہو، لیکن اس کے ہاتھوں سے یہ نکل گئی ہے. جس بندے نے ریسیو کیے ہیں اس کو 12 لاکھ روپیہ مل گئے ہیں، وہ اب ان 12 لاکھ کا مالک ہے، متصرف ہے. تو اس لیے اس آدمی کو جس نے وصول کیے ہیں وہ اس کے اوپر زکوٰۃ دے گا. جس نے ادا کر دیا ہے بس اس نے ادا کر دیا، گویا اس کی کنزمپشن ہو گئی ہے. تو کنزمپشن کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. جس کو اب ریسیو ہوئی ہے وہ اماؤنٹ، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. اسی طرح بعض جگہوں پہ سیکیورٹی دی جاتی ہے، پگڑی نہیں ہوتی، سیکیورٹی ہوتی ہے. ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے جی میری یہ دکان آپ لیں لیکن مجھے 10 لاکھ روپے سیکیورٹی دے دیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ جب دکان خالی کریں گے میں آپ کو 10 لاکھ روپے واپس دے دوں گا. تو یہ گویا کہ اس بندے نے ایک قسم کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ جو اپنے وہ ٹوٹل خرچہ اپنی دکان کا لگائے گا اس میں 10 لاکھ روپے یہ بھی لکھے گا کہ میں نے 10 لاکھ روپے بطور سیکیورٹی دی ہوئی ہے، اور 20 لاکھ کا میں نے سامان لایا ہوا ہے، اور 30 لاکھ روپے کا جو ہے وہ میں ٹوٹل بزنس کر رہا ہوں اور اب اتنا منافع ہو رہا ہے. تو یہ آدمی جس وقت زکوٰۃ نکالے گا تو اپنی سیکیورٹی کی بھی زکوٰۃ نکالے گا. جو سیکیورٹی اس نے دی ہوئی ہے وہ اس کا ایسٹ ہے. جب یہ دکان خالی کرے گا وہ اس کو کیش مل جائے گی. تو یہ اس حوالے سے اس کی جو ہے وہ احتیاط ضروری ہے. اسی طرح شیئرز کے حوالے سے بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، لیکن اب پورے عالم اسلام میں ہر سکالر اس چیز پہ متفق ہے کہ شیئرز پر زکوٰۃ ہے. تو اب شیئرز ایسٹ ہیں نا انسان کے، جس طرح پیسے آپ کے ایسٹ ہوتے ہیں، جس طرح انعامی بانڈ آپ کے ایسٹ ہوتے ہیں، انعامی بانڈ پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینا ہوتی ہے. اسی طرح آپ نے شیئرز پہ بھی زکوٰۃ دینی ہے. اور اگر کسی بندے کے پاس فیکٹری ہے تو اس فیکٹری کے اگر تو اس نے شیئرز باہر بیچے ہوئے ہیں تو جتنے شیئرز اس کے پاس اپنے پاس ہیں، جتنے فیصد حصہ اپنے پاس ہے اس کی وہ زکوٰۃ دے گا. اور اگر اس کے پاس اپنے حصہ نہیں ہے تو اس کے اپنے جو نیٹ ایسٹ بنیں گے فیکٹری کے اس پر زکوٰۃ دے گا. اس پہ، اس کی انوینٹری پہ اور اس کی تمام ویلیو پہ اسے زکوٰۃ دینی ہے. کیونکہ یہ بے انصافی ہو جائے گی کہ ہم بڑی فیکٹری والوں کو تو کہیں گے آپ نے 10 کروڑ روپے کے یا 20 کروڑ روپے کے شیئر جو ہیں وہ فلوٹ کیے ہوئے ہیں اور اب ان شیئرز پہ آپ زکوٰۃ دیں. اور ایک آدمی نے 50 لاکھ کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے تو اسے کہیں گے آپ جو ہے وہ اس پر زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو یہ غلط ہے. پورے معاشرے میں جتنی بھی فیکٹریاں ہیں سب کے شیئرز پہ وہ زکوٰۃ ہے. اگر کسی نے شیئرز نہیں بیچے، وہ فیکٹری پوری اپنے پاس رکھی ہے، تو پوری فیکٹری کا وہ زکوٰۃ دے گا. اب بحری جہاز پر یا ہوائی جہاز پر آیا زکوٰۃ ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے.
اگر بحری جہاز کسی آدمی کے پاس ہے یا اس نے کمپنی بنائی ہوئی ہے بحری جہازوں کی اور ان کے شیئرز فلوٹ کیے ہوئے ہیں تو ان تمام شیئر ہولڈرز پر زکوٰۃ ہوگی. اگر کسی آدمی نے بحری جہاز کی کمپنی بنائی ہے لیکن اکیلا مالک ہے, بہت امیر آدمی ہے, تو اس کی اگر کمپنی کے جتنے شیئرز بنتے تھے ان کی جتنی ویلیو بنتی ہے یا پوری کمپنی کی جو ویلیو بنتی ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی. اسی طرح اگر ہوائی جہاز کی کمپنی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے. اسی طرح کوئی اور دوسری اس کی کمپنی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. پلاٹوں کے اوپر زکوٰۃ کی کیا پوزیشن ہے؟ ہر آدمی کو, انڈیویجول کو ایک پلاٹ اپنے مکان کے لیے رکھنے کی اجازت ہے. میں ہوں, میرے پاس اپنا پلاٹ ہے, بسم اللہ, میں نے نیت کی ہوئی ہے میں اس پہ گھر بناؤں گا تو ٹھیک ہے, میں ایک پلاٹ رکھ سکتا ہوں. لیکن ایک سے زیادہ جو پلاٹس ہیں وہ نارملی تجارت کے لیے ہوتے ہیں, وہ مال تجارت ہے. پہلے پلاٹ کی ایگزمپشن ہے, اس کے بعد جتنے پلاٹ ہیں ان سب پر زکوٰۃ ہوگی اور مارکیٹ ویلیو پر ہوگی. لیکن اگر میرے پاس اپنا گھر ہے تو پھر ایڈیشنلی میں پلاٹ تجارت کے لیے لیتا ہوں تو پھر ایک کی ایگزمپشن بھی نہیں ہے, صرف ایک آدمی کو ایک پلاٹ کی ایگزمپشن ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارا بیٹا ہے یا دو بیٹے ہیں, ہم نے ان کے نام پر لیا ہوا ہے. اگر بیٹوں کے نام منتقل کر دیا ہے باپ والد نے یا شرعی طور پر ہبہ کر کے ان کو مالک بنا دیا ہے تو پھر مالک بننے کے بعد وہ جو بچے ہیں ان کے اوپر ایک ایک پلاٹ رکھنے کی ان کو اجازت ہوگی, ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر والد کے پاس اپنا مکان ہے اور دو پلاٹ بھی ہیں تو پلاٹوں پہ زکوٰۃ ہوگی. تو اس اعتبار سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. آج کل فائلوں کا ایک کاروبار ہے, شرعی طور پر وہ کوئی اتنا محبوب کاروبار نہیں ہے, وہ کسی وقت ہم بتائیں گے کہ اس میں کیا کماتے ہیں. لیکن اگر کوئی فائلیں لوگ خریدتے اور بیچتے ہیں تو کیا ان پر زکوٰۃ ہے؟ جی زکوٰۃ ہے. وہ فائلیں مال تجارت ہے. جتنی بھی کسی آدمی کے پاس فائلیں ہیں اور ان فائلوں کی جتنی بھی مارکیٹ پرائس ہے, تھوک کی پرائس یہاں پر ہوگی جسے ہم انویسٹر پرائس کہتے ہیں. یعنی آپ کا تو دل ہے میں 65 لاکھ کی بیچوں, لیکن انویسٹر اس کو 60 پہ اٹھاتا ہے تو زکوٰۃ 60 لاکھ کی ہوگی. اگر انویسٹر پرائس 55 ہے, 55 لاکھ, تو پھر 55 لاکھ روپے اس کی ویلیو سمجھی جائے گی. پھر جتنی فائلیں ہیں ان کی تو ٹوٹل کی مالیت جمع کر کے ان پہ زکوٰۃ دی جائے گی. اسی طرح ایک آدمی ہے اس کے پاس پرانے موٹر سائیکل ہیں, پرانی سائیکلیں ہیں, پرانی ہوں یا نئی ہوں, مال تجارت ہے, وہ خرید و فروخت کرتا ہے, ان کی ویلیو لگائی جائے گی اور ان پر زکوٰۃ لگائی جائے گی. کوئی آدمی ہے وہ بانڈز کا کاروبار کرتا ہے, تو بانڈز کا کاروبار کرتا ہے تو جتنے بانڈز کی ویلیو ہے, جتنے بانڈز اس کے پاس موجود ہیں, ان کی جو ایکچوئل پرائس ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لگائی جائے گی. ایک آدمی بانڈز کا کاروبار نہیں کرتا, نمبروں کا کاروبار کرتا ہے. نمبروں کا کاروبار کرنا ٹھیک نہیں ہے, شرعی طور پر یہ مناسب کام نہیں ہے. لیکن اس آدمی کے پاس جو اپنا مال و دولت ہے, پیسے ہیں, ان پیسوں پر بہرحال اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی, زکوٰۃ دینی چاہیے. کہ اگر کسی آدمی نے کسی سے ادھار لیا ہوا ہے تو وہ زکوٰۃ کیسے دے گا؟ وہ اس طرح زکوٰۃ دے گا کہ اس کے اپنے سارے ایسٹس جمع کرے گا اور زکوٰۃ اس میں سے جو ادھار لیا ہوا وہ مائنس کرے گا. مثلا ایک آدمی نے فرض کیا ایک آدمی کے پاس 20 لاکھ ایسٹ ہیں اور 20 لاکھ میں سے اس نے 5 لاکھ روپے ادھار لیا ہوا ہے, تو اس کے اوپر زکوٰۃ 15 لاکھ روپے پہ ہوگی, کیونکہ نیٹ ایسٹ جو ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے. جس نے ادھار دیا ہوا ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس نے 5 لاکھ روپے ادھار دیا ہوا ہے, تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ادھار دیا ہوا ہو تو اگر اس ادھار کے واپس آنے کا پریشانی نہ ہو تو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں تاکہ گناہ گار ہونے سے بچیں. البتہ یہ ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں پیسے لیتے ہیں اور پھر واپس ہی نہیں کرتے, اسے عام طور پہ مارکیٹ زبان میں کہتے ہیں بیڈ ڈیٹس, یعنی پیسے پھنس گئے, کسی کو دیے اور پیسے پھنس گئے ہیں, واپس نہیں مل رہے, ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ان پر زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب وہ واپس ملیں گے, لیکن جب واپس ملیں گے تو پورے عرصے کے لیے کی زکوٰۃ ہوگی. 2 سال بعد ملے ہیں تو 2 سال کی زکوٰۃ ہوگی, ڈبل زکوٰۃ ہوگی. جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہے اور اسلامی طریقے سے زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو وہ کب دے گا؟ 1 رمضان کو نہیں, جس دن لاگو ہوتی ہے. 10 شوال کو وہ صاحب نصاب ہوا ہے تو 10 شوال کو, 1 محرم کو وہ صاحب نصاب ہوا ہے تو 1 محرم کو,
یہ اس کا حسن کیا ہے یہ سمجھیں. اس کا حسن یہ ہے کہ پورا سال اسلام چاہتا ہے کہ جو اسلامی بیت المال ہے، یعنی جسے ہم آج کل منسٹری آف فائنانس کہتے ہیں، یہ بیت المال ہوتی ہے اسلام میں. اسٹیٹ بینک بیت المال نہیں ہے، یا جو ہمارا یتیموں مسکینوں کے لیے ہم نے ادارہ بنائے ہوئے پاکستان بیت المال، یہ اسلامی بیت المال نہیں ہے. اسلامی بیت المال منسٹری آف فائنانس ہے، پاکستان کی منسٹری آف فائنانس، جس کے اندر سارے اس کے ماتحت ادارے ہوتے ہیں. سی بی آر بھی اسی کے تحت ہے اور باقی سارے بھی ادارے اسی کے تحت ہیں. تو یہ جو بیت المال ہے اسلامی بیت المال، اس کو پورا سال اسلام چاہتا ہے پیسے ملتے رہے. یکم محرم کو بھی ملیں، 2 محرم کو بھی ملیں، 3 محرم کو بھی ملیں، ڈیلی اس کے پاس پیسے آتے رہیں اور ڈیلی پھر آگے جو ہے وہ جہاں جہاں ضرورت ہے ان کو دی جاتی رہے. ایسا نہیں ہے کہ پورے سال کے ایک دفعہ پیسے آئیں تو پھر کبھی خرچ کریں اور کبھی باقی بچے ہی نہ. تو وہ اسلام میں محمود طریقہ نہیں ہے. لیکن اگر ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے جی میں تو یکم محرم کو صاحب نصاب ہوا ہوں، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں رمضان شریف میں جو ہے وہ زکوٰۃ دوں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ یکم محرم سے لے کے 1 سال بعد اگلے محرم تک اس کا جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ، اور پھر اس کے بعد یکم محرم سے لے کے یکم رمضان تک جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ اس کا حساب کر کے وہ دے دے. چونکہ 1 سال بعد وہ صاحب نصاب ہوا تو ایک یکم محرم کو تو دے دی، پھر یکم محرم سے یکم رمضان تک جو ٹینیور بنتا ہے اس کی بھی زکوٰۃ دے دے 9 مہینوں کی، اور اس کے بعد پھر آئندہ یکم رمضان کو دیتا رہے. تو چلو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، وہ اس کا شوق پورا ہو جائے گا، یکم رمضان کو دے سکتا ہے. ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے جی میں دنیاوی انداز سے دینا چاہتا ہوں، آج کل شمسی کیلنڈر ہے، عیسوی کیلنڈر چل رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہر سال میں یکم جولائی کو زکوٰۃ دوں. تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یاد رکھیں اس کے لیے نصاب ٹیکنیکل طریقے سے نکالا جا سکتا ہے اور وہ جائز ہے. اس کا اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ کسی مفتی سے پڑھے لکھے سے جا کے باقاعدہ وہ حساب کرا کے دے. لیکن جو پڑھے لکھے بچے ہیں، جو اکنامکس پڑھے ہوئے ہیں یا لا پڑھے ہوئے ہیں یا جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، ان کو ہم بتا دیتے ہیں کہ جو عام سال ہے اس کے 365 دن ہوتے ہیں، کبھی ایک دفعہ 366 بھی ہوتے ہیں لیکن 365 ہی سمجھا جائے. اور جو اسلامی سال ہے وہ 354 دن کا ہوتا ہے، کبھی 355 کا بھی ہوتا ہے. احتیاط اس میں ہے، بہت احتیاط تو اس میں ہے کہ آپ اسلامی سال 354 دن کا لگائیں اور عیسوی سال 365 یا 66 دن کا لگائیں جیسا ہو، اور پھر کیلکولیٹ کریں، اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد جتنی بنتی ہو زکوٰۃ اتنی ادا کریں. وہ 2.5% سے تھوڑی سی زیادہ بنتی ہے. میں نے جو ہے وہ 365 دن لگا کے کیلکولیٹ کیا اور 354 دن لگا کے کیلکولیٹ کیا تو وہ 2.5777 بنتی ہے. بعض لوگ اس کو کہتے ہیں 2.6، تو 2.6 کوئی دے دے تو بہت اچھا ہے. یعنی 2.5 ہوتی ہے 2.5% اسلامی زکوٰۃ، تو یہ اگر 2.6% دے دے تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں دے سکتا تو 2.5777% دے دے تو ہو جائے گی. اور اگر اور آسان کرنا چاہتا ہے، اور آسان یہ ہوتا ہے کہ جو اسلامی سال ہوتا ہے اس میں زکوٰۃ جو ہے وہ جتنے بھی ایسٹس بنتے ہیں، نیٹ ایسٹس، خالص اثاثہ جات، ان کو 40 سے تقسیم کرتے ہیں. اور اگر آپ جو ہے وہ ان کو اسلامی سال کے بدلے میں عیسوی سال میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو رقم بنتی ہے وہ 38.79 بنتی ہے، 38.79. یعنی جتنے بھی اثاثے ہیں ان کو 38.79 سے تقسیم کریں تو جو جواب آئے گا وہ شمسی سال کے اعتبار سے زکوٰۃ بنے گی. وہ بھی کوئی اگر آدمی دے دے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے دکاندار ہیں یا تاجر ہیں، ان کی زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ تو دکاندار کو اپنی دکان کے جتنے بھی پیسے ہیں، جتنا بھی مال ہے، اس کا تھوک کا حساب لگائے گا۔ مثلا میرے پاس چاول اتنا پڑا ہوا ہے اور یہ منڈی سے اس طرح فی کلو ملتا ہے، مرچیں اتنی ہیں اور آٹا اتنا ہے، چینی اتنی ہے، فلاں چیز اتنی ہے، تمام چیزوں ایک سوئی سے لے کے قیمتی ترین چیز تک سب کا حساب لگائے گا۔ پھر اس کے غلے میں جتنے پیسے ان کا حساب لگائے گا، پھر اس کے گھر جو پیسے پڑے ہوئے ان کا حساب لگائے گا، پھر جو اس کے بینک میں پیسے پڑے ہوئے ان کا حساب لگائے گا۔ اس کے علاوہ اگر اس نے کسی کو ادھار بھی دیا ہوا ہے، کئی محلے کے لوگ ادھار پہ چیزیں لے کے جاتے ہیں، ان کا سب کا بھی حساب لگائے گا۔ پھر جو اس نے دکانداروں کے تھوک فروشوں کے ادھار دینے ہیں ان کا حساب لگائے گا۔ وہ ادھار یعنی تھوک فروشوں کے ادھار اپنے پیسوں میں سے نکال کے منفی کر کے باقی جو پیسے بچیں گے ان کو 40 پہ تقسیم کرے گا، تو اس کی زکوٰۃ جو ہے، جو بنتے ہیں پیسے، وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوی کے پاس 50,000 ہیں، مرد کے پاس بھی 50,000 ہیں، بڑے بیٹے کے پاس بھی 50,000 ہیں، چھوٹے بیٹے کے پاس 25,000 ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ ان پر کتنی زکوٰۃ لگے گی؟ تو جواب ہے 0، کوئی زکوٰۃ نہیں لگے گی، کیونکہ بیوی وہ الگ انسان ہے، اس کے اپنے اثاثہ جات ہیں، شریعت نے اس کو اثاثے رکھنے کی باقاعدہ اجازت دے رکھی ہے۔ اس کے 50,000 ہیں، 50,000 پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ بس خاوند جو ہے اس کے پاس بھی 50,000 ہیں، تو 50,000 پر زکوٰۃ نہیں لگتی، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ بچوں کی بھی زکوٰۃ الگ الگ، وہ بچے جوان ہیں، وہ خود مالک ہیں، تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو اس اعتبار سے یہ ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ ہر آدمی الگ الگ ادا کرتا ہے، جس طرح نماز ہر آدمی الگ الگ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں اپنی بیوی کی جگہ نمازیں پڑھ لوں یا اپنے بھائی کے یا بچے کے جگہ نمازیں پڑھ لوں، نہیں پڑھ سکتا، انہوں نے خود پڑھنی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی ہر آدمی نے خود ادا کرنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اسلامی حکومت زکوٰۃ جب جمع کرے تو وہ تو بہت اچھا ہے، اگر اسلامی حکومت زکوٰۃ جمع نہیں کرتی تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں، اسلامی حکومت صحیح تو وہ 30 سال رہی ہے، یعنی خلفائے راشدین کا دور، جس میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا امام حسن پاک، ان 5 بزرگوں کا جو دور تھا وہ خلافت راشدہ تھا، وہ 30 سال تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اسلامی حکومت تو نہیں رہی، لیکن اسلامی حکومت جیسی حکومتیں مثلا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یا بعض اور لوگوں نے بنانے کی کوشش کی، اللہ ان کو جزا دے، لیکن زکوٰۃ بہرحال مسلمان جمع کرتے رہے۔ بنی امیہ کے دور میں بھی زکوٰۃ جمع ہوتی رہی، اور خلافت عباسیہ کے دور میں بھی، عثمانیہ کے بھی دور میں بھی کسی نہ کسی صورت میں زکوٰۃ جمع ہوتی رہی۔ لیکن جس جس جگہ پر مسلمانوں کی عملداری نہیں تھی، حکومتیں نہیں تھیں، وہاں پہ بھی مسلمان زندہ رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے۔ ہندوستان پاکستان میں انگریزوں کے دور میں یہ واحد زکوٰۃ ہی تھی جس کی وجہ سے دینی مدارس چلتے رہے۔ آج بھی حکومت بہت اچھے انداز میں زکوٰۃ جمع کرنے کا اس نے کوئی اہتمام نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو جب حکومت نہ جمع کرے تو پھر انڈیویجولز کی ڈیوٹی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے کی فرضیت ان پر رہے گی، وہ حکم رہے گا۔ حکومت اگر نہیں بھی اپنی ذمہ داری پوری کر رہی تو پھر بھی زکوٰۃ ادا کریں۔ اب کس کو ادا کریں؟ انڈیویجول کا تو ظاہر ہے، پہلے کوئی غریب مسکین آدمی دیکھیں، کوئی مسکین دیکھیں، کوئی غریب دیکھیں، کوئی فقیر دیکھیں، اس کو زکوٰۃ ادا کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا رشتہ دار غریب ہو جائیں ان کو دی جا سکتی ہے؟ جی دی جا سکتی ہے،
बच्चों को नहीं दे सकते, आल औलाद को नहीं दे सकते, और आबाओ अजदाद को नहीं दे सकते। मसलन कोई आदमी अपने बेटे या पोते या पोती या बेटी या नवासे या नवासी को ज़कात नहीं दे सकता। कोई आदमी अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता। कोई आदमी अपनी माँ या बाप को ज़कात नहीं दे सकता। कोई आदमी अपने नाना नानी दादा दादी को ज़कात नहीं दे सकता। वो गरीब हों या अमीर हों, उनको नहीं दे सकता। उनको उनकी कफ़ालत करना वैसे ही उसकी ड्यूटी में शामिल है, वो करेगा। लेकिन इसके अलावा जितने भी रिश्तेदार हैं, चाहे सगा भाई है, सगी बहन है, मामू है, चचा है या और कोई रिश्तेदार है, उसको ज़कात दी जा सकती है। अगर वो गरीब है, वो उसके पास जो है कूत लाजमूत नहीं है, वो साहिब निसाब नहीं है, वो गरीब आदमी है, तो आप उसे ज़कात दे सकते हैं। उसके अलावा कोई भी दीनी मदरसा है, उसको आप ज़कात दे सकते हैं। कोई और खैराती इदारा है जिसमें से सिर्फ मुस्तहिक़ीन ज़कात बेनिफिट उठाते हैं, उनको आप ज़कात दे सकते हैं। लेकिन एक ऐसा खैराती इदारा है जिससे अमीर और फ़कीर दोनों मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो उसको ज़कात देने में एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ज़कात अमीर लोगों का हक़ नहीं है, गरीब लोगों का हक़ है। उसके अलावा अगर ज़कात कोई मकरूज़ आदमी हो, उसको अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। मसलन एक आदमी है, आपको पता है कि वो आदमी 1 लाख रुपए का मकरूज़ है, तो आप इस आदमी को 1 लाख रुपया दे सकते हैं। 1 लाख से ज़्यादा भी दे सकते हैं, ताकि उसकी अपनी ज़रूरत ज़िंदगी भी पूरी हो, ताकि वो अपना कर्जा अदा कर सके। आप ये भी कर सकते हैं कि इसकी इजाज़त से जो उसका कर्ज हुआ है उसको भी अदा कर सकते हैं। मसलन एक आदमी जेल में है, इसलिए जेल में है कि किसी आदमी के उसने 50,000 रुपया देना था, और 50,000 रुपया देने की वजह से वो जेल में चला गया है। तो आप जाकर 50,000 रुपया अगर गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक जहाँ जमा कराना है, अदालत में या जिस भी अकाउंट में, उसमें 50,000 रुपया जमा कराएं और रसीद उसको दे के उसकी गुलूखरासी करा दें, जेल से आज़ादी करा दें, तो ज़कात अदा हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि ज़कात हर मफलूक लाल, हर परेशान हाल बंदे की मदद के लिए है। इस्लामी हुकूमत जब होगी तो वो हम किसी दूसरे क्लिप में बताएंगे वो 8 मसारफ क्या हैं और उन 8 मसारफ पर किस तरह ज़कात दी जा सकती है। बैंकों के ऊपर भी ज़कात है। अब बैंक के ऊपर कैसे ज़कात है? बैंक के ऊपर 2 तरीकों से ज़कात है। नंबर 1, हर बैंक के शेयर्स हैं, शेयर्स होते हैं, वो जो शेयर्स हैं उनके ऊपर ज़कात है। अलाइड बैंक है मसलन, तो अलाइड बैंक के शेयर्स हैं। फ़र्ज़ किया, मैं मिसाल देता हूँ, 1 करोड़ शेयर हैं और हर शेयर की कीमत 2-2 लाख रुपया है। तो अब वो जिस आदमी के पास शेयर्स हैं वो ज़कात देगा, और बेहतर यह है कि एक ही जगह स्टॉक एक्सचेंज में उन शेयर्स तमाम की कीमत लगा के उसकी ज़कात काट ली जाए, और वो जो शेयर्स होल्डर हैं उनको वो पैसे डेबिट कर दिए जाएं। उसके अलावा बैंक के पास एसेट्स भी होते हैं शेयर्स के अलावा। शेयर्स तो हो गए, इतने पैसे थे, वो जो शेयर्स वाले पैसे वो आपने अलग कर दिए। उन शेयर्स वाले पैसों के अलावा भी बैंक के पास पैसे होते हैं लोगों की, जिनको कहते हैं अमानतें हैं। जितने भी लोगों के पैसे बैंक के पास पड़े हुए हैं वो बैंक का माल नहीं है, वो उन लोगों का माल है जिनके वहाँ पे वो जमा शुदा हैं। लेकिन बैंक को हुक्म दे के इस्लामी हुकूमत उनसे ज़कात वसूल कर लेगी और उन लोगों को इत्तला दे देगी कि जी आपके इन बैंक वाले पैसों से ज़कात अदा हो गई है। और अगर कि खुदा न खास्ता किसी बंदे की डबलिंग हो जाए कि बंदे के पैसे बैंक में लाख रुपया पड़ा हुआ है और घर भी उसका लाख रुपया पड़ा हुआ है, उसने कहा लाख वो पड़ा हुआ है, लाख ये पड़ा हुआ है, 2 लाख हो गया, 2 लाख का 5,000 रुपया मैं ज़कात दे देता हूँ। वो जाकर ज़कात 5,000 रुपया जमा करा देता है, बाद में पता चला जी बैंक ने भी काट लिए हैं, तो वो फिर बैंक को जाके बता सकता है और वो बैंक से 2,500 रुपया वापस भी ले सकता है। ये
اسلام میں ڈبل زکوٰۃ کا سسٹم نہیں ہے. اگر کسی آدمی کی مسٹیکنلی زکوٰۃ 2 دفعہ لے لی گئی تو وہ واپس دے دی جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت ہے تو زکوٰۃ والے لوگوں پہ کتنی سختی کی جا سکتی ہے؟ سختی کی جا سکتی ہے لیکن ان کو سزا نہیں دی جا سکتی، ان کو دھوپ میں نہیں کھڑا کیا جا سکتا، کیونکہ عاملین زکوٰۃ پر یہ پابندی ہوتی ہے اسلامی حکومت میں کہ وہ لوگوں پر زیادہ سختی نہیں کر سکتے. ایک حد تک اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے لیکن زیادہ سختی نہیں. جو آدمی انکار نہیں کرتا اس پہ زیادہ سختی نہیں، اگر کوئی انکار کر دے، بغاوت کر دے، اس پر سختی بہت ہوتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی سے مال لینا ہے تو کون سا مال لینا ہے؟ فرض کیا کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس مرغیاں ہیں، وہ مال تجارت ہیں اور اتنی زیادہ ہیں کہ ان کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، تو اس میں سے وہ کون کون سی مرغیاں لے گا؟ تو وہ تول کے لے گا، لیکن ایسی مرغیاں جو ایوریج قسم کی ہوں، جو سب سے اچھی والی ہوں، خوبصورت، صاف ستھری، موٹی فربا، وہ بھی نہیں، اور جو سب سے کمزور ہوں، مریل ٹائپ، وہ بھی نہیں، ایوریج. وہ آپ بطور زکوٰۃ لیں گے اور اس کو قیمت لگا کے بھی آپ کر سکتے ہیں، جو مارکیٹ پرائس ہے تھوک کی اس کے مطابق، چونکہ وہ مال تجارت ہیں مرغیاں، اور آپ چاہیں تو ان کو ویٹ کر کے بھی ان سے لے سکتے ہیں، وہ 40واں حصہ بطور مال تجارت آپ لیں گے. اسی طرح ایگریکلچر پروڈیوس جو ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اس کو ایکچولی عشر کہتے ہیں، اور عشر کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ 10% ہوتا ہے بارانی زمین پہ، 5% ہوتا ہے چاہی زمین پہ. چاہی زمین کیا؟ جس پہ انسان نے خود محنت کر کے کنویں سے پانی نکالا ہو، تو اس کے اوپر جو ہے وہ 5% ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بارشوں سے سیراب ہوتی ہو اس پہ 10% ہے. اب یہ جو نہری نظام ہے یا بجلی کے ٹیوب ویل ہیں، ان یا جو ہم پرانے دور میں راہٹ کہتے تھے، پنجابی میں گیڑو کھو کہتے ہیں، یعنی بیل کے ذریعے راہٹ چلا کے تو پانی جو نکالا جاتا ہے اس سے سیراب کیا جاتا ہے. کوئی لوگ خود پانی ڈول سے نکال کے سیراب کرتے ہیں، ان پہ 5% ہے. کیوں 5% ہے؟ اس لیے کہ جو باقی 5% ہے وہ محنت کی وجہ سے، چونکہ انسان نے محنت کی ہے تو وہ انسان کو کنسیشن دی جاتی ہے، لہذا نہری زمین جو ہے وہ بھی اسی میں آئے گی. لیکن اس کا جو زیادہ اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نہری پانی فری کر دیا جائے. زمینداروں کو نہر کا جو پانی ہے وہ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پانی بنایا اور بھیجا دریاؤں کے ذریعے، لہذا زمیندار کو فری دیں، لیکن اس سے عشر پھر پورا لیں 10%. تو وہ زیادہ اچھا طریقہ ہے. فری ان کو پانی ملے گا، ان کی پیداوار زیادہ ہوگی، اور پھر گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا، یا غرباء و مساکین کو بھی زیادہ فائدہ ہوگا، بیت المال میں زیادہ پیسے جمع ہوں گے، زیادہ عشر جمع ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب یہ جو زرعی عشر ہے یہ واجب ہوتا ہے؟ تو یہ اس کا اصول ہے یوم حصادہی، یعنی جس دن اس کو آپ وہ گہائی کرتے ہیں. گندم کاٹی آپ نے اور اس کی گہائی کی، چاہے بیلوں سے کریں چاہے تھریشر سے کریں، اس میں سے جو 10% ہے وہ آپ دیں گے. 10% کا کیا مطلب ہے؟ 100 من گندم پیدا ہوئی تو اس 100 من میں سے 10 من جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ غریب و مسکینوں کے لیے دینا ہے. یہ جو توڑی ہے، بھوسا ہے، اس کے اوپر پرانے دور میں علماء نے زکوٰۃ کا فتویٰ نہیں دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے دور میں یہ ایک بے مایہ چیز ہوتی تھی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی. لیکن آج کل یہ باقاعدہ مال تجارت کے طور پہ بکتی بھی ہے، تو لہٰذا اگر کسی کے پاس یہ ہے تو اس کے اوپر بھی، اگر زمیندار ہے تو اس سے 10%، اور اس کے بعد جو ہے جو اگر کوئی آدمی تجارت کرتا ہے تو اس کے اوپر مال تجارت کے طور پر 2.5% کے طور پر
یہ اس کی زکوٰۃ عائد ہوگی۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ایگریکلچر سے تعلق رکھتی ہیں، مثلا شہد ہے یا باقی دالیں ہیں، باقی چیزیں، ان سب پر بھی زکوٰۃ ہے اور حسب حال ہی ہے۔ اگر وہ آپ خود شہد جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں تو اس پر 10% ہے، اور اگر وہ جنگلوں میں پروڈیوس ہو رہا ہے، جنگل بہت بڑا جنگل ہے اور اس میں شہد لگا ہوا ہے تو اس پہ 20% ہے، بشرطے کہ وہ جنگل یا حکومت کے ہو یا وہ کسی کا بھی نہ ہو۔ لیکن اگر کسی بندے کا اپنا جنگل ہے اور اس میں اس نے شہد لگایا ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے اوپر 10% ہی ہوگا۔ اور اگر کسی آدمی کو منرلز ملتے ہیں زمین میں سے یا دفینے ملتے ہیں، کسی جگہ کھدائی کی جاتی ہے تو وہاں سے جو ہے وہ خزانہ کوئی نکل آتا ہے تو اس خزانے پر 20% ہے۔ اسلام انڈیویجولز کی جو پراپرٹی رائٹس ہے ان کو بہت تحفظ دیتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ اسٹیٹ کے بھی اپنے رائٹس ہیں، 20% اس کے اسٹیٹ کو ملیں گے۔ یہ الگ ایک ڈسپیوٹ پیدا ہو سکتا ہے کہ جی قدیم نوادرات ہیں، بہت قیمتی چیزیں ہیں، تو ان کے لیے حکومتوں نے قوانین بنائے ہوتے ہیں کہ وہ سارا حکومت کا ہوگا، تو اس کو ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کرتے۔ لیکن نوادرات کو چھوڑ دیں، اگر زمین میں سے کوئی کان نکل آتی ہے، گیس نکل آتی ہے، پیٹرول نکل آتا ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ بطور زکوٰۃ ان میں سے 20% لے گی، 20% آف گراس پروڈیوس۔ آج کل ہماری حکومتیں جو ہیں وہ یوں کرتی ہیں کہ OGDC والے یا کوئی دوسرا ٹھیکہ دیتا ہے کسی کو کھدائی کر کے ویل نکالنے کا، تو وہ جو ٹھیکے دار ہوتا ہے وہ جب نکال لیتا ہے گیس تو پھر اس کو کچھ عرصے کے لیے معافی دی جاتی ہے ٹیسٹ کے طور پر، وہ ٹیسٹ کے طور پر اربوں روپے کی گیس نکال کے بیچتا رہتا ہے کہ جی یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں ہم، یا آئل جو ہے وہ اربوں روپے کا نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ ہم نے ٹیسٹ کیا۔ نہیں، کوئی بھی چیز جو زمین سے نکلے گی، چاہے وہ گیس ہو یا آئل ہو، اس میں سے 20% جو ہوگا وہ سب سے پہلے آپ زکوٰۃ کا دیں گے۔ اس کے علاوہ باقی کو ٹیسٹ کریں، جو مرضی کریں، یا ٹیسٹ کے طور پر لوگوں کو دیں، وہ حکومت کے پاس اپنا اختیار ہے، لیکن 20% کا حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کے طور پر جمع ہوگا۔ اسلامی حکومت ہوگی تو ظاہر ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ کے ساتھ کی چیز ہے اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے۔ ایک بات اور، کیا فیڈرل گورنمنٹ کے جو ایسٹس ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ لگے گی؟ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بے شمار ایسٹس ہوتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ نہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے ایسٹس پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ کیوں؟ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹس کے سارے پیسے غریبوں مسکینوں کے ہی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے سارے پیسے جو ہیں وہ ڈیفنس کے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے سارے پیسے فی سبیل اللہ اخراجات کے ہیں۔ گویا جو زکوٰۃ کے 8 مدات ہیں ان سب پر فیڈرل گورنمنٹ کے سارے پیسے خرچ ہونے چاہیے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر تو سارے غریبوں مسکینوں کو ویسے ہی حق ہے، لہٰذا اس کے پیسے 100% جو ہیں وہ غریبوں کے ہیں، ان پہ 20% پر زکوٰۃ نہیں لگے گی یا 2.5% ان پر زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ تو اس لیے فیڈرل گورنمنٹ یہ نہ سمجھے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، صوبائی گورنمنٹ یہ نہ سمجھے کہ ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ، صوبائی گورنمنٹ اور مقامی حکومتوں کے جتنے بھی پیسے ہیں وہ سارے کے سارے وہ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ ہونے چاہیے، غربت کے خاتمے پر خرچ ہونے چاہیے، اس لیے ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں عرض کی کہ زکوٰۃ کہاں کہاں سے کلیکٹ ہوگی۔ ہم نے بتایا کہ جتنے بھی زمین سے پروڈکشن ہوتی ہے، منرلز ہوتی ہیں، کانوں میں سے چیزیں نکلتی ہیں، سوپ سٹون نکلتا ہے اور مختلف قسم کے جو ہے وہ اور دھاتیں نکلتی ہیں، ان سب کا 20% جو ہے وہ زکوٰۃ ہوتا ہے۔ اور ہم اگلی ایک نشست میں تفصیل سے بتائیں گے کہ زکوٰۃ کے یہ پیسے پھر خرچ کیسے ہونے چاہیے، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔